رمضان شریف کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے رمضان کا تعارف کروایا ہے، جو وہ یوں کروایا ہے کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ رمضان بھی بندوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور قرآن بھی امت مصطفیٰ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھا، اللہ پاک اس ایک روزے کی برکت سے اس بندے کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ یقین کے ساتھ روزہ رکھے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ پاک اس پر مجھے اجر عطا فرمائے گا، اور دوسرا اپنا احتساب کرتے ہوئے، کہ احتساب کا کیا مطلب ہے کہ بندہ، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں حلال نعمتوں سے بھی رک جاتا ہے، تو بندہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ جب میں اللہ کے کہنے پر حلال چیز بھی چھوڑ دی ہے، تو جس اللہ نے یہ منع کیا ہے کہ میں بحالت روزہ یہ حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتا اور میں رب کی مان کے رک گیا ہوں، تو اسی اللہ نے مجھے بہت ساری حرام چیزوں سے بھی منع کیا ہے، سود سے بھی منع کیا ہے، مسلمانوں کی غیبت سے بھی منع کیا ہے، چغلی سے بھی منع کیا ہے۔ تو جب اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں سے روکا جا سکتا ہے تو حرام چیزوں کو بھی رب کے کہنے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو اس یقین اور اس احتساب کے ساتھ صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے رمضان کا، اللہ پاک اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس ہے، تو قرآن مجید کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا ھذا القرآن انہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، فرمایا اے میرے امتیوں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ سبحان اللہ، آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے آپ کو گن پوائنٹ پہ بٹھایا ہوا ہے کسی نے۔ حدیث شریف سن کر سبحان اللہ مسلمان کو کہنا چاہیے، اگر منہ میں زبان ہو اور گنگا نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن، اے میرے امتیوں قرآن پڑھا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے تلاوت کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ آج اگر قرآن سے تعلق جوڑو گے، قرآن کے ساتھ رشتہ ہوگا، قرآن کے ساتھ ایک ربط اور تعلق قائم ہوگا، فرمایا قیامت کے میدان میں جہاں تمہارے اپنے رشتے جدا ہو جائیں گے، وہاں قرآن کا رشتہ یوں کام آئے گا کہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن یوم القیامت اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلک عند آخر الآیت تقرأها، فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے بندے سے اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ آج قرآن پڑھنے والے کو پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس سے خود کلام فرمائے گا، اور کلام بھی ناراضگی کا نہیں، رضامندی کا فرمائے گا، اور فرمائے گا آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اب وہ بندہ پڑھنے میں جلدی کرے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا وَرَتَّلْ کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح
ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا ان منزلہ کا عند آخر الآیت تقرأھا، فرمایا جہاں آج جنت میں تیری تلاوت قرآن کا اختتام ہوگا وہیں ہم تجھے جنت میں گھر بھی عطا فرما دیں گے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی وہ لا ریب بے عیب کتاب ہے کہ جس کو کھولنے والا کم پڑے یا زیادہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کھولے اور ثواب حاصل کیے بغیر واپس آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ حسنہ والحسنۃ عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا جو بندہ قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بندہ قرآن کھولے اور صرف الف لام میم پڑھے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم قرآن کو عام کرنے والے بندوں کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن وہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار والرجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ فرمایا لوگوں اگر کسی پر رشک کرنا ہو تو 2 طرح کے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناء اللیل وآناء النہار، وہ صبح بھی لوگوں میں قرآن کا نور بانٹ رہا ہے اور وہ رات بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا جب ایسا بندہ دیکھو تو دعا کیا کرو اللہ یہ والی نعمت ہمیں بھی عطا فرما۔ دوسرا بندہ جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، وہ بندہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ کیا کرتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ بِهِ آناء اللیل وآناء النہار، وہ صبح بھی لوگوں میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور وہ رات کے اوقات میں بھی وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ ہر مال والا قابل رشک نہیں ہے۔ فرمایا جب ایسا مال والا دیکھو جسے مال کو دیا گیا ہے اور وہ مال کو نہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے نہ گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے بلکہ اس کا مال اللہ کے دین کی سربلندی میں لگ رہا ہے، فرمایا ایسے بندے کو دیکھ کر بھی دعا کیا کرو اللہ یہ والی نعمت ہمیں بھی عطا فرما۔ میرے بھائیوں کہنے کو کرنے کو باتیں بہت ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن سے عارضی نہیں مستقل تعلق جوڑے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال، اے میرے امتیوں اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھانا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور پھر اپنی اولاد کو اپنے نبی کے گھر والوں کا پیار سکھاؤ۔ جب یہ 2 باتیں سکھا دو فرمایا وتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا بھی سکھایا کرو۔ اب یہ میں نے اور آپ نے اپنا تجزیہ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ہم ختم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے دنیا سکھانی چاہیے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا لیکن
اتنی بات کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جس بچے کو آپ انگلش، ریاضی، میتھمیٹک اور جانے کیا کیا الاپ شلاب سکھا رہے ہیں، اس بچے کو کم از کم اتنا قرآن ضرور سکھاؤ کہ کل ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہمارے لیے قرآن پڑھنے والی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ان میں پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم دنیا کے اندر چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ اس علم کا ثواب بھی اسے قبر میں عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے جو اللہ نے میرے آپ کے آنگن میں عطا فرمائی ہے، فرمایا ولد صالح یدعو لہ، فرمایا وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، فرمایا اللہ اس اولاد کا ثواب بھی مرنے کے بعد مرنے والے کو قبر میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ایک قبر پر سے گزرے تو نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، واپس دوبارہ کچھ دنوں کے بعد گزر ہوا تو اب منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے جہاں عذاب الہی کا نزول تھا، اب وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، لیکن میں جب پہلے گزرا یہاں تیری ناراضگی کا اظہار تھا، تیرے عذاب کا نزول تھا، اور اب جب میں گزرا تو منظر بدل چکا ہے، جہاں تیرے عذاب کے ڈیرے تھے اب وہاں تیری رحمتوں کے بسیرے ہیں۔ اللہ وہاں تیری رحمتیں برس رہی ہیں، وجہ کیا بنی؟ میں جاننا چاہتا ہوں سبب کیا ہوا کہ یہ بندہ پہلے عذاب میں گرفتار تھا، اب اس پہ تیری رحمت برس رہی ہے۔ تو غور سے سننا میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جب یہ بندہ فوت ہوا، یہ گناہگار تھا، اپنے گناہوں کے سبب قبر میں عذاب میں گرفتار ہوا، لیکن اس کی بیوی دنیا میں امید سے تھی، پھر اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اب وہ سمجھدار ہوا، آج پہلے دن اسے مکتب بھیجا گیا، اور مکتب میں جب وہ گیا تو استاد نے اسے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بیٹے نے زمین پر میرا نام لیا۔ موسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کی اولاد زمین پر میرا نام لیتی ہو، میں اس کے والد کو زمین کے اندر عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے باپ کو قبر میں بخش بھی دیا ہے، اور اس کے عذاب کو میں نے رحمت میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں سننے میں بڑی مزے کی بات ہے، لیکن اگر میں آپ غور کریں کہ اگر اولاد صرف بسم اللہ پڑھے تو وہ بھی قبر میں فائدہ دیتی ہے، اور اگر اولاد کو میں آپ ایسا بنا کے جائیں کہ وہ میرے پیچھے آپ کے پیچھے 30 سپارے قرآن پڑھنے والی ہو، اور زے نصیب کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد میں حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تو اس کا کتنا نفع اور فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سر پہ اتنے نورانی تاج ہوں گے کہ وہ تاج سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لوگ حیرت سے دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں یہ نبی نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کیا یہ شہید ہیں؟ کہا جائے گا نہیں یہ شہید بھی نہیں ہے۔ پھر وہ سوال کریں گے آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حشر کے میدان میں اتنی عزت سے نوازا ہے کہ ان کے تاج سورج کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہے، یہ اولیاء بھی نہیں ہے، یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا، یاد کر لیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور پھر اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی
عمل کیا، فرمایا ایسا حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ میں نے کہا آپ غور کریں، جس کی سفارش پہ اس کے خاندان کے 10 بندے بخشے جائیں گے، اللہ اس خود حافظ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آخری حدیث پاک سنیے اور اس پر پھر گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے تلاوت فرمائی۔ لما سمعت الملائکۃ، جب فرشتوں نے وہ تلاوت سنی، سورہ یاسین کو پہلی بار سنا، سورہ طٰہٰ کو سنا، تو سنیے فرشتوں نے کیا کہا، کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا، فرمایا اس امت کو مبارک ہو جن کے نبی پر اللہ یہ قرآن نازل فرمائے گا۔ یہ مبارک کب دی جا رہی ہے؟ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے، اور دینے والے اللہ کے معصوم فرشتے۔ ایک مبارک یہ دی، پھر دوسری مبارک کیا دی؟ فرمایا طوبیٰ، ایک تو آج آپ حفاظ کرام کو جنہوں نے قرآن سنایا یا سماعت کیا، آپ میں ابھی مبارکباد دے رہے ہیں یا دیں گے، ایک ہے میری آپ کی مبارک، ایک مبارک وہ ہے جو ان کے لیے رب کے فرشتوں نے پہلے سے بھیجی ہے۔ فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، فرمایا ان سینوں کو بھی مبارک ہو جن میں اللہ پاک اس قرآن کو محفوظ فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ پہلی مبارک تو اس امت کے نبی کے لیے تھی، دوسری اس امت کے حفاظ کے لیے تھی، تو ہم تو حافظ نہیں ہیں، کیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو سنیے تیسری مبارک میرے اور آپ کے لیے۔ اس صورت میں جب میں اور آپ قرآن پڑھنے والے ہوں، فرشتوں نے کہا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، فرمایا ان زبانوں کو بھی مبارک ہو جو اس قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ میرے بھائیو، قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ رمضان میں تو ہم نے یوں پڑھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ صحیح غلط کا خیال بھی نہیں رکھنا، بس مقابلہ ہے کہ کسی نے 2 قرآن پاک پڑھے ہیں تو میں 3 پڑھوں گا، 3 پڑھے ہیں تو 4 پڑھوں گا۔ یاد رکھیے، اس طرح غلط پڑھے ہوئے 10 قرآن پاک بھی ہوں تو وہ فائدہ نہیں دیتے، اور اگر درست پڑھا ہوا ایک رکوع بھی ہو تو اللہ اس کی برکتیں بندے کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ قرآن پاک کو غلط پڑھنا ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں نا، بس ٹھیک ہے صفحے گنی جاؤ اور گزری جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن والقرآن یلعنہ، لیکن قرآن اپنے پڑھنے والوں پر لعنت کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیں، بندہ قرآن پڑھتا ہے ثواب کے لیے، بندہ قرآن پڑھتا ہے خیر و برکت کے لیے، اور آپ کو مجھے کیا پتا غلط پڑھا، قرآن بند کیا، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ثواب ملا، اور حدیث کہہ رہی ہے والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پڑھنے والے پر جس نے قرآن کو غلط پڑھا ہوتا ہے اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں تو بڑا ہو گیا اب میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، نہیں، جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنا بھی چاہیے، اور اگر قرآن آتا ہو تو دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگوں تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے وعلمہ، اور پھر اس تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے تمہارے اندر بہتر ہونے کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ میں آپ رمضان میں بھی قرآن پڑھیں، لیکن ایسا پڑھیں کہ
کہ وہ رمضان کے بعد 11 مہینے ہمارا تعلق قرآن سے قائم رہے. ہم رمضان میں بھی مسجد کی طرف آئیں، لیکن یہ آنا ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی رمضان شریف جائے تو اس کے بعد ہم بھی چلے جائیں اور اس کے بعد اگلے سال رمضان میں آنے کی نیت کر لیں. نہیں نہیں، نماز جس طرح رمضان کے اندر فرض ہے اسی طرح رمضان کے بعد بھی صحیح بتائیں، صحیح کہہ رہے ہیں. رمضان میں نماز فرض ہے، نماز رمضان کے بعد جی میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رمضان کے بعد نماز فرض ہے. چاند رات سے آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو کیجئے گا کہ پکے نمازی بھی چاند رات کو غائب ہو جاتے ہیں. چاند دیکھنے چلے جاتے ہیں نا، بازاروں میں چاند ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ رات کے جس رات اللہ پاک بخشش کے پروانے بانٹ رہا ہے، یعنی وہ رات تو وہ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک میری ساری امت کو بخش دیتا ہے، ساری امت کو بخش دیتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کا تو اپنا ثواب ہے، یہ تو اس لیے ہے تم دیکھتے نہیں. دیکھیں لفظ کیسے ہیں، فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ جب کوئی بندہ مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے. یہ تو ان بندوں نے پورا مہینہ مشقت کی، بھوک پیاس برداشت کی، راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کیا، قرآن سنا، اور اب جب رمضان جا رہا ہے تو انعام دینے کا وقت ہے. میرا اللہ انعام میں میرے بندوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتا ہے. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اللہ مغفرت کے پروانے دے رہا ہے اور بندہ وہ دینے کے لیے مائل ہے اور بندہ نہ لیتے ہوئے پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے، تو یہ بندے کی بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ تہیہ کریں، ہم رمضان میں بھی نیک کام کریں گے لیکن ہم باقی 11 مہینے بھی ان نیکیوں کو جاری رکھیں گے. ہم رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے، رمضان کے بعد بھی نماز پڑھیں گے. اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو کہوں ضروری یہ ہے ہم اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، ہم کیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کیمپینینز کیسے ہیں، ہمارا فرینڈشپ سرکل کیا ہے. بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے والا نمازی بندہ بھی بے نمازی ہو جاتا ہے. آج دور ایسا بن گیا ہے کہ اگر 4 نمازی ہو نا اور 5واں بے نمازی ہو تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ 4 نمازی اس ایک کو مسجد نہیں لا سکتے، لیکن وہ ایک بے نمازی ان 4 کو مسجد سے لے جاتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے، تو اپنے آپ کو نیک ماحول کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا سکھائیں. الحمدللہ دور حاضر دور فتن کے اندر صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی آپ کو یہ سوچ، یہ فکر، یہ دعوت دیتی ہے. آپ کے گھر میں مدنی چینل کی دعوت سے لے کر آپ کی مساجد کے اندر، گلیوں محلوں کے اندر دعوت اسلامی آپ کو یہ آواز، یہ صدا، یہ ندا دے رہی ہے آئیں میں اور آپ صرف رمضانی نمازی نہ بنے، ہم 12 مہینے کے نمازی ہوں. ہم صرف رمضان میں تلاوت قرآن کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہر صبح ہر شام اپنے گھر میں قرآن پڑھا کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، آج ہر گھر کا یہ ہمیں روز اس طرح کے ٹیلی فون آتے ہیں، لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جادو ہو گیا. آپ بھی یہ باتیں روز سنتے ہوں گے، گھر میں پلیٹ ٹوٹ جائے لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، گھر کی چھت پہ ٹھک ٹھک ہونے لگے لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا. اچھا کس نے کرایا جی؟ پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہتا ہے میں نام کا پہلا حرف بتا دوں گا، پھر وہ ایسا حرف بتاتا ہے کہ پھر اس نام کے جتنے بندے ہوتے ہیں وہ سارے شک میں آ جاتے ہیں. یہ ہم ایک طرح کے نا سائیکو بن گئے، نفسیاتی مریض ہو گئے. یاد رکھیے ہر جادو کا، ہر بیماری کا علاج قرآن مقدس ہے جو اللہ نے آپ کو گھر میں عطا فرمایا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن شروع کر دیں، اپنی عادت بنا لیں، روزانہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریں. اول تو کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہوگا بھی تو اللہ اس کی آفت کو رحمت میں تبدیل فرما دے گا. آئیے میں اور آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت، اشاعت، اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں. دعوت اسلامی آپ سے کسی ذاتی مقصد مفاد کا تقاضا نہیں کرتی. اگر پیسے کا تقاضا بھی کرے گی کبھی تو وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے گی، وہ پیسہ اس لیے مانگا جائے گا
کہ اس پیسے سے مدارس آباد ہوں، مساجد آباد ہوں، اللہ کے دین کی خدمت ہو۔ اور دعوت اسلامی آپ کو مجھے کیا بنانا چاہتی ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو باتیں میں نے کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سارا سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سارا سال قرآن مجید پڑھنے کی اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما